عزت دلانے کے اعتبار سے ہو، شہرت دلانے کے اعتبار سے ہو، دنیا دلانے کے اعتبار سے ہو، یا دین دلانے کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اگر کوئی چیز انتہائی قابل قدر اور قابل عزت اور قابل عظمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام وہ بہترین کتاب ہے جس کے اندر ایسے نسخے، ایسی باتیں، ایسی اقوال اور ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کو جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو اپنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ قابل عزت ہو جاتا ہے، قابل فخر ہو جاتا ہے، قابل احترام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بھی بہت سارے پتھر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی دہلیز میں لگنے والا بھی ایک پتھر ہے، آپ کے جو ہے صحن میں لگنے والا بھی ایک پتھر ہے، آپ کے حمام میں لگنے والا بھی ایک پتھر ہے، آپ کے واش روم میں لگنے والا بھی ایک پتھر ہے، لیکن ایک پتھر وہ بھی ہے جو محراب میں لگ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہے تو پتھر ہی، لیکن جب اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو جاتی ہے، جب اس کی نسبت ممبر کے ساتھ ہو جاتی ہے، جب اس کی نسبت محراب کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پتھر وہی ہے لیکن عزت بڑھ گئی ہے، پتھر وہی ہے لیکن اس کا افتخار بڑھ گیا ہے، پتھر وہی ہے لیکن یہاں پر کوئی ٹھوکے گا، اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ تو جب اونچی نسبت سے مل جاتا ہے تو جو نسبت جیسی اونچی ہوگی آدمی بھی ویسا اونچا ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مسلمان جو برباد اور تہس نہس ہو رہے ہیں، مرد ہو کہ خواتین ہوں، وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ کے کلام کو معیوب سمجھ لیا۔ کھانا نہیں گھر میں، پانی نہیں گھر میں، لاوارث ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے تو مدرسے میں ڈالنا، ذرہ بھی روپیہ آ گیا تو اسکول میں ڈالنا، یہ ہمارا مزاج ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم لوگ بیت الخلاء کے پتھر بن گئے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں کی عزت لوگوں کی نظر میں ختم ہو گئی ہے۔ اقوام میں وہ قوم سب سے بلند ترین تھی جس کی نسبت قرآن سے کی جاتی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں، بولو، مسلمان ہو کر، یعنی وہ خالی مسلمان ہے بولے تو ان کی عزت خود بخود ہو جاتی تھی۔ کئی کو صاحب عزت کئی کو ہوتی تھی کیونکہ ان کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ گئی تھی، اللہ کے قرآن سے ان کی نسبت جڑ گئی تھی۔ اس وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی ہم لوگ قرآن تاریک قرآن بولے تو قرآن کو چھوڑنے والے، ہم خوار ہوئے بولے تو ذلیل ہو گئے، اپن رسوا ہو گئے، جس کو منہ اٹھا کے آتا انہیں مارنا شروع کر دیتا۔ ہاں دیکھو اب ذرا آپ اپنی نظر دوڑا کے دیکھیے، ٹی وی میں، چینلوں میں، یہ الٹے سیدھے چیزاں دیکھنے کے بجائے ذرا آنکھیں کھول کے یہ بھی دیکھو کہ سیریا کے مسلمانوں کو کیسا مارے، فلسطین کے مسلمانوں کو کیسا مار رہے، شام کے مسلمانوں کو کیسا مارے، عراق اور افغان کے مسلمانوں کو کیسا مارے۔ کئی کو ہو رہا ہے یہ سب، پورے عالم میں تہس نہس مچا کے رکھے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اللہ کا کلام چھوڑ دیا، لوگ عزت کرنا چھوڑ دیا ہماری۔ کیوں؟ ہماری نسبت قرآن سے تھی، ہم لوگوں نے وہ نسبت کو اچھا نہیں سمجھا۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم اپنے آپ پر نظر ڈال لیں کہ ہم میں سے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھانا عزت سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کو اس وجہ سے پڑھاتے ہیں کیونکہ اللہ کے کلام کی عظمتیں ان کے دل میں ہیں۔ کتنے گھر ایسے بتا سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ غریب کے بچے تو پڑھتے ہوئے ملیں گے آپ کو، یتیم کے، یسیر بچے، یتیم بچے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کی اسکول کی فیس بننے والا کوئی نہیں، اس کو فری کے ایجوکیشن لینے کے واسطے گورنمنٹ جا کر کے اسکول میں داخلہ لینے کی بھی سکت اور طاقت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بچوں کو لا کر کے مدرسوں میں ڈالتے ہیں، ان کو قرآن پڑھاؤ۔ اب یہ ہماری قرآن سے محبت ہے تو پھر اب ہم اپنی ذلت اور رسوائی کسی اور کے کیوں ہم ان کو معنون کریں؟ کیوں ہم اپنی عزتوں کے الزام دوسروں پر ڈالیں؟ ہم لوگوں نے قرآن چھوڑا، ہم لوگوں نے اللہ کا کلام چھوڑا، ہم لوگوں نے اپنی نسبتیں خراب کر لی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں ذلت کی عمیق گہرائی میں چھوڑ دیا۔ اور یہ اب سے نہیں ہے، اللہ میاں تو پہلے سے ہی بول رہے ہیں، بند کر دو، اللہ پاک تو پہلے سے ہی بول رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ایک ایسا فرمان عالی شان ہے کہ میں آپ لوگوں کو سنایا تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ قرآن پاک جو ہے اتنی عظیم قوت ہے، ایسی عظیم نسبت ہے، ایسی اونچی نسبت ہے کہ جو آدمی بھی، جو عورت بھی اس کو اپنے سینے سے لگائے گا، اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال کریں گے۔ جیسا کہ میں نے مثال دیا کہ پتھر واش روم کا بھی رہتا ہے، پتھر حمام کا بھی رہتا ہے، پتھر ڈھیلیز کا بھی رہتا ہے، پتھر چھت کا بھی رہتا ہے، پتھر فرش کا بھی رہتا ہے، لیکن یہی پتھر، یہی کوالٹی کا، یہی قسم کا، اسی کمپنی کا، اسی دکان کا پتھر جب مسجد میں لگتا ہے، ممبر میں لگتا ہے، محراب میں لگتا ہے تو اس کی نسبت کی وجہ سے وہ پتھر بھی عزت کے لائق ہو جاتا ہے۔
اگر ہم اپنے اعمال اخلاق کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں بے عزت ہیں تو عزت پانے کا راستہ یہ ہے، اور لوگوں کی نظر میں ہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عزت تو ہوگی ہی، لیکن قرآن کی نسبت کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جیسے وہ پتھر کو عزت دیتے ہیں، ایسا ہی لوگوں کو اللہ اپنے کلام کی نسبت کی وجہ سے عزت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہمارے درمیان یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ہے، مجھے چاہیے تھا کہ میں نیچے بیٹھتا اور ان کو ادھر بٹھاتا، لیکن وہ آ کر کے عزت دے کر کے مجھے شرف دے کر کے مجھے عزت دے کر کے یہاں بٹھائے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ بھائی ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، ورنہ میری کیا اوقات ہے، میں ان کے پودروں کی بیٹوں کی عمر کا ہوں۔ تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات عزت کیوں ملتی ہے؟ بات عزت ہے اللہ کے کلام کی، یہ میری عزت نہیں ہے، یہ کسی اور کی عزت نہیں ہے۔ یہ جو ہم علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کی پیشانی چومتے ہیں، ان کے کاندھے چومتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی نسبت کی وجہ سے لوگ عزت دیتے ہیں۔ میرے دادا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی دیہاتوں میں پھر کے کام کرنے والے شخصیت تھے۔ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک گاؤں گئے، تو وہاں حضرت کے مریدین اور ان کے چاہنے والے رونے لگے حضرت کو دیکھ کر کے۔ حضرت بولے آپ کو دیکھ کر کے تو ہمیں ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت نے کہا اچھا، تو وہ رونے لگے، خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں حضرت کو دیکھ کر کے، رو رہے ہیں حضرت کو دیکھ کر کے۔ حضرت نے فرمایا اتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل حضرت، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ جیسا بولیں گے ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا بتاؤں؟ کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ اگر غلام محمد سے تم پیار کرتے ہو، حضرت کا نام غلام محمد تھا، صوفی غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت صوفی غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو غلام محمد سے اگر تم پیار کرتے ہو تو ایک بات مجھے یہ بھی بتاؤ، اگر میں ذرا یہ چہرہ صاف کر لوں اور میں پینٹ شرٹ پہن لوں اور میں جو ہے تھوڑا سا سیندی کے خانے میں جا کے بیٹھ جاؤں اور میں تھوڑا شراب کے ٹھیلے پر جا کر کے بیٹھ جاؤں، تب بھی ایسی محبت کرو گے؟ لوگوں نے کہا حضرت ویسے کتنے غلام محمد آپ بیٹھے ہوئے کہ ہم کہیں کو محبت کریں گے آپ سے؟ اگر ایسا رہا تو ہم دیکھتے بھی نہیں آپ کو۔ بولے تو حضرت بولے کہ اچھا تو پھر یوں کہو نا کہ تمہیں غلام محمد سے پیار ہے، غلام محمد سے پیار نہیں ہے۔ یعنی جو حضور کی غلامی اختیار کرتا ہے اس سے لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے۔ کون کس سے پیار ہو جاتا ہے؟ نسبت اپنی حضور سے جوڑ لیا تو اس کی عزت اللہ تعالیٰ کرا دیتے، نسبت اس کی قرآن سے جوڑ لیا اللہ تعالیٰ عزت کرا دیتے۔ تو حضرت نے ان لوگوں کو جو ہے فرمایا، گاؤں کے لوگوں کو، کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر غلام محمد سے پیار ہوتا تو تم شراب خانے میں بھی کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں غلام محمد سے پیار نہیں ہے، میں نے حضور کی سنت جو سجائی ہے تمہیں اس سے پیار ہے، میں نے حضور کے لباس کو جو میں نے پہنا ہے تمہیں اس سے پیار ہے، میں نے حضور کے عصا مبارک کو جو ہے عصا مبارک کے طریقے کو میں نے اختیار کیا، اس لیے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل میں محبت رسول اللہ سے ہے۔ اصل میں محبت کس سے؟ رسول اللہ سے۔ جب محبوب نہ ملے تو اس کا ہم شکل ملے تو بھی کیا کرتے لوگ؟ تاک تاک کے بولتے پہلے کیا محبوب کے جیسی صورت ہے جی، بولتے نہیں بولتے؟ بولو، یہی مسئلہ یہاں پر ہے۔ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، فہمائش کی ہے عزیزوں، سمجھو ماؤں اور بہنوں، کان کھول کے سنو، دل کے کان کھول کے سنو اللہ کے واسطے، کہ اپنی نسبت کو قرآن سے جوڑتے ہوئے شرم حیا نہیں پڑنا۔ جو قرآن سے نسبت جوڑنے میں، رسول اللہ سے نسبت جوڑنے میں شرم حیا پڑا، سمجھ لو کہ پھر انہیں ایمان پہ جائیں گا نہیں جائیں گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے آپ کا میٹر الگ ہے، لیکن آپ قرآن پاک کو ایسی توہین آمیز الفاظ سے یاد کرنا کہ بھائی کچھ بھی پڑھے، گاؤں میں سب سے بیکار گھر کون سا ہے کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھنے چھوڑ دے، سب سے غریب گھر کون سا ہے کہ وہ بچوں، لیکن تو کیا بھی نہیں، مدرسے کو چھوڑیں گے؟ مالداروں کو حرام ہے کیا قرآن پڑھنا؟ اسکول بھیج سکتے، مدرسے کو نہیں بھیج سکتے؟ اللہ کا کلام پڑھنے شرم آ رہی ہے ہمیں، رسول اللہ کا کلام پڑھنے شرم آ رہی ہے ہمیں۔ آج ہم لوگ جو بے عزت ہو رہے ہیں، وہ بے عزت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن اور سنت کو چھوٹی نظر سے دیکھا، اللہ نے ہم کو لوگوں کی نظر میں چھوٹا بنا دیا۔ اب جس کو دیکھو انہیں لات مارتا رہتا ہے، دیکھ لو نیوز چینل کھول کے دیکھو، جس کو دیکھو انہیں لات مار رہا، جس کو دیکھو انہیں لات مار رہا۔ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 80 لاکھ جو ہے یہودیاں مل کے پورے مسلمانوں کی ناک میں دم کر دیے ہوئے، نہیں کرے ہوئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، آپ چینل کھول کے دیکھو، گندے چیزیں دیکھنے کے بجائے یہ چیز دیکھو، معلومات کرو، سمجھ میں آتی بات۔ کیوں آج ہم پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں؟ کیوں لوگ ہم پر مظالم کر رہے ہیں؟ ہمیں چھوٹی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں ایئرپورٹ پہ زیادہ کیوں چیک کیا جاتا ہے؟ ہمیں لوگ جو ہے رسوا کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنایا ہے۔ ہمیں یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے یہاں سے نہیں اپنایا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم لوگ جو ہے نہ گاؤں میں ہماری عزت، نہ شہر میں ہماری عزت، نہ بازاروں میں ہماری عزت۔ اچھا ایک بات اور، لوگ ہم بولتے ہیں مول صاحب اگر انہیں قرآن پڑھ لیں گا تو کمائیں گا کیا، کھائیں گا کیا؟ بولتے نہیں بولتے؟ قرآن پڑھیں گا تو کیا بولتے؟ بولو نا، بولو، ارے بولو نا جی، کمائیں گا کیا، کھائیں گا کیا بولتے؟ اچھا جب آپ کے محلے کا عالم، آپ کے محلے کا حافظ، ان کو کیا ہے بھائی مول صاحب ہے روزانہ میٹھا کھاتے ہیں انہوں، اب انہیں قرآن پڑھ کے آیا صلی اللہ میں اس کو روز میٹھا کھلا رہے ہیں، سو دیکھ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا،
آنکھوں کے سامنے ہے سو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. اللہ کھلانے والا ہے. ڈگریاں پڑھے سو والے کون سا کما رہے ہیں جا کے؟ کتنے پوسٹوں پہ چڑھے ہوئے ذرا بولو. میرے کرنے تو کون بھی ہوشیاریاں کر نہیں سکتے. کئی کو بولتے سب کی پول کھول دیتا ہوں پھر میں. کر سکتے کیا بولو؟ ہوشیاریاں کر نہیں سکتے. کئی کو بولتے کتنے ڈگریاں والے آ کے ہمارے کنے دعا کے واسطے بولتے سو پورا ریکارڈ رہتا میرے کنے. ہزاروں ڈگریاں والے, لاکھوں ڈگریاں والے, ہاں بڑے بڑے توپاں بیٹھ کے آگے. ابھی جسٹ آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک میسج آیا, ابھی بتاؤ بھی بتا سکتا ہوں میرے فون میں, ابھی جسٹ آیا میرے کو. MBBS MD کہتے ہیں, MBBS MD, بڑا دواخانہ ہاسپٹل پورا کھولا لے, مال زبردست. لیکن انہوں کیا بولتی ہیں کہ تو حضرت کیا تو بھی ایسا دعا بولو میرے ہاسپٹل میں لوگاں بھر جانا. میں بولا تیرے 2 روپے کے واسطے میں لوگوں کو بیمار کر دینا کیا ہوچ. ہاسپٹل میں صبح سے لے کر شام تک بیٹھتے ہیں, کہتے 1 کی 2 کی پیشنٹ آتے ہیں. بول اللہ جب چھیننے پر آتا ہے نا تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بولو نہیں دیتے. اللہ میاں MD ہے, انہیں MBBS ہے, قسم اٹھا کے بول رہا ہوں, میرے فون میں اب بھی میسج موجود ہے. MD ہے, MBBS ہے, انہیں اپنا ہاسپٹل ڈالنے کی اتنی طاقت اس کے پاس تھی, انہیں اپنے باپ کی جائیداد بیچ کے ہاسپٹل بھی ڈالیا. مگر حالت اس کی ایسی ہے کہ دن میں 2 پیشنٹ ابھی نہیں آ رہے. مل صاحب روز کا لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا, باپ کی پوری جائیداد بیچ کو چلا. اب میرے سے مشکل ہے, ذرا دعا کرے تو میں اپنا ہاسپٹل رن کرنا ہوں. میں اب دعا کرے تو لوگ بیمار ہو کر جانا سو. اس لیے میں بولا بھائی تیری مٹھائی تو رکھ, میں تیرے سے دعا ارے بولو نا نہیں کر سکتا. ہاں تو یہ دعا کر اللہ میرے ہاتھ میں شفا دے, میرے ہاتھ سے لوگوں کو شفا دے, یہ دعا کر, اللہ تعالیٰ تیرے پاس پیشنٹ خود بھیجتے. پھر اس کو ایک آیت بتا, میں یہ پڑھ لے, اگر کوئی پیشنٹ ہوں گا تو آئیں گا. میری طرف سے کوئی کسی کو پیشنٹ بنانے کو میں تیار نہیں ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ تو عزیزو دوستو یہ بات یاد رکھو, ہزاروں ڈگریاں والے بھی, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا, پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتا کہ ہزاروں ڈگریوں والوں کو بیکار دیکھ کر کے بھی پھر بھی ڈگری والا چھونا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مت پڑھو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو. آپ انجینئر بن رہے ہیں, آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, آپ پروفیسر بن رہے ہیں, آپ MD کر رہے ہیں, آپ MBBS کر رہے ہیں, ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. ہم آپ کے جو ہے راستہ پوچھے تو راستہ بھی بتانے کے واسطے تیار ہے. لیکن یہ وہ طریقہ جس کو آپ یہ سمجھ, قرآن کہیں کہ صاحب یہ چیز نہیں ہونا. قرآن سے کیا ہوتا ہے صاحب, وہ پڑھے تو کیا کھاتا کیا کماتا, یہ ہرگز نہیں ہونا. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے, اللہ کے کلام کی توہین ہے. جب ہم توہین کریں گے اللہ کے کلام کی تو پھر یاد رکھو کہ ہماری بھی توہین ہوئیں گی. ہاں ہم اللہ کے کلام کو, عظمتوں کو اس کی سمجھیں گے تو اللہ بھی ہماری عظمتوں کو بڑا کریں گے. ہم اللہ کے کلام کی عظمتوں کو گھٹائیں گے, اللہ تعالیٰ بھی ہماری عظمتوں کو گھٹا دیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بیزار ہو گئے ہیں کیا؟ تو ذرا غور سے سننا میرے دوستو, پوری توجہ کے ساتھ سننا. یہ بات ذہن میں رکھو کہ نسبت اپنی قرآن سے جوڑنا, نسبت اپنی کس سے جوڑنا بولو؟ قرآن سے جوڑنا. اپنی نسبت اگر قرآن سے نہیں جڑی تو پھر آپ سمجھ لو کہ آپ کو الٹے لٹک گئے تو بھی عزت ملنے والی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کی ہے, عزت ہونا ہے تو اللہ بنو. اللہ بن سکتے کیا بولو؟ ارے بولو نا نعوذ باللہ, بن سکتے کیا اللہ؟ نہیں بن سکتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ ہرگز نہیں بن سکتا, کیونکہ جو بنا ہوا ہے انہیں اللہ ہو ہی نہیں سکتا. جو مخلوق ہے انہیں اللہ نہیں ہو سکتا, جو بنا ہوا ہے انہیں اللہ نہیں ہو سکتا. جو کریٹر ہے وہ خالق ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے. اب میری بات غور سے سننا. عزت ہونا ہے تو 3 کیٹیگریز ہے. ایک اللہ ہونا, تو اللہ تو اپن ہے نہیں. دوسرے رسول اللہ ہونا. رسول اللہ ہے کیا اپن؟ ارے بولو نا نعوذ باللہ, نہ رسول بھی نہیں بن سکتے, نہ اللہ بن سکتے, نہ سب بولو, نہ اللہ بن سکتے نہ رسول بن سکتے. اب تیسرا درجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ میاں بولے مومنوں کے واسطے عزت ہے. کس کے واسطے عزت ہے بولو؟ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو اپنے سے جوڑ لے, اپنی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے جوڑ لے, وہ آدمی مومن ہے. اپنی نسبت کس سے جوڑ لے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ لے, قرآن سے اور حدیث سے جوڑ لے, وہ آدمی مومن ہے. کون ہے وہ آدمی؟ مومن ہے. مومن ہے وہ آدمی. یہ بات ذہن میں رکھیے. آپ اپنی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کبھی بھی ذرا برابر بھی جھجک نہیں ہونا. ہمارے منظور بھائی کے فون پر میں دیکھتا ہوں, خوش ہوتے رہتا ہوں, دعائیں دیتے رہتا ہوں ان کو میں. ہمارے منظور ہے نا, یہ منظور بابا, یہ منظور بابا کے فون میں ان کے پروفائل میں ایک پکچر دیکھا میں. ان کے پروفائل میں ایک پکچر ہے, وہ دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوتی رہتی, دعائیں نکلتے رہتے میرے کو. بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں میں ان کے پکچر, وہ قریباً 1.5 سال 2 سال کے قریب سے دیکھ رہا ہوں. ایک پکچر ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آئی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. بولو آئی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. میں مسلمان ہوں, مجھے اس پر فخر ہے, الحمدللہ. بولو میں مسلمان ہوں. مسلمان ہے کر رہا دکھتے رہا ہوں, کئی کو شرما رہے. عیسائیاں اپنی پگڑی پہن کے جاننے کے واسطے نہیں شرما رہے, انہوں اپنا کڑا پہن کے جاتے ہوئے نہیں شرما رہے. ہاں انہوں اپنے لباس میں, اپنے حلیے میں جاتے ہوئے تن تناتے جاتے, انہوں فخر کے ساتھ جاتے.
ہم لوگوں کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے رسول اللہ سے منسوب کرنے کے لیے. ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو فخر محسوس کرنا, بولنا میں پراؤڈ کرتا ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں, مجھے کوئی گلٹی نہیں ہے. کیوں ہم لوگ کیوں شرما رہے ہیں بھائی؟ ذرا مسلمان بولے تو اللہ کے دل میں جو ہے نا ہیبت پیدا ہو جاتی ہے. کہاں کون کیا بولتا کہ داڑھی کمپنی میں کام کرنا شروع کرا کرتے ہیں, اللہ بولے داڑھی صاف تھا صاحب, ہمارے کو حضور سے آپ کی کمپنی کی جاب ہمارے لیے عزیز ہے, حضور کی سنت عزیز نہیں ہے, نکالو پھینکو نالی میں باؤ حضور کی سنت کو. ہمارے کو لباس نہیں, حضور کا لباس نہیں ہونا صاحب, ہمارے کو یہودیوں کا لباس ہونا. ہمیں کیوں فخر ہو؟ ہمیں نبی کے لباس پر فخر نہیں, ہمیں نبی کے کھانے پر فخر نہیں, ہمیں نبی کے اعمال پر فخر نہیں, ہمیں نبی کی ذات پر فخر نہیں, تو پھر ہماری زندگی کس بات کی ہے؟ اس سے اچھا ہوتا ہم مر جاتے, اس سے اچھا ہوتا ہم گٹ جاتے, اس سے اچھا ہوتا ہم زمین پھٹتی اور دھس جاتے. کیونکہ اگر ہم زمین پر رہتے ہیں اور حضور سے محبت نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے کلام سے محبت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا غلیظ انسان کوئی نہیں ہے. اگر ہم لوگوں نے قرآن کو نہیں اپنایا نا تو پھر یہ بڑی بے عزتی والی بات ہے دوستوں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ بڑی عجیب و غریب ہے, ادھر توجہ کریں. ایک آیت مبارکہ کیا ہے؟ بڑی عجیب و غریب. کیا آیت مبارکہ ہے بولو؟ قیامت میں ہم سب کا ایمان ہے. کس کس کا ایمان ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولنا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. سب کا ایمان ہے پکا؟ آپ کو نہیں ہے؟ اچھا پیچھے اٹھائے, آپ نہیں دکھا میرے کو, معاف کرنا. ہم سب کو یقین ہے نا حضور ہماری شفاعت کریں گے بول کے؟ ذرا ہلو مطلب تھوڑا یقین ہے تھوڑا نہیں ہے کیا؟ بے شک ہے, الحمدللہ بول الحمدللہ. ہمیں یقین ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جو ہمارے نبی ہیں, اگر انہوں یہ بول دیے اللہ میاں آپ اس کو پکڑ لیجئے, اس کو میں نہیں جانتا ہوں, تو آپ کو کوئی بچا سکتا کیا؟ یہ بولو, سب بولو نا. کس کو یقین ہے کہ اگر نبی بولے کہ اللہ میاں آپ اس کو پکڑ لو, میں اس کو نہیں پہچانتا بول کے بول دیا اگر نبی, تو کون ہے جو تم کو بچا سکے گا؟ بولو کون؟ ارے ادھر دیکھو نا, توجہ کرو. کون ہے جو مجھے اور آپ کو کوئی بچا سکے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کی قسم ماؤں بہنوں کان کھول کے سننا, اللہ کی قسم اگر نبی ہاتھ ہٹا لیے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. آپ سمجھیں گے اولیاء قطب ابدال اغواس ولیاں بھی نبی کے آنکھ پھرتے ہی ولیاں بھی اپنی آنکھ پھیر لیں گے, یاد رکھ لو. اولیاء اللہ بھی اپنی آنکھ پھیر لیں گے اس سے, جس سے آنکھ نبی پھیر لیں گے اولیاء اللہ بھی اپنی آنکھ پھیر لیں گے, یاد رکھ لینا. جس سے بولو میرے ساتھ, جس سے اللہ کے رسول آنکھ پھیر لیں گے اولیاء اللہ بھی سب بھی آنکھاں پھیر لیں گے. کوئی اس کو جو ہے سفارش نہیں کرے گا, کیونکہ جس کی نبی نہ سفارش کرے اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا. کیونکہ قرآن مجید میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ اللہ کے سامنے کون سفارش کا پر مار سکتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. اور سب سے پہلے اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. مگر یہ بات کان کھول کے سنو, دل کے کان کھول کے سنو. اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, اس کے حبیب کا واسطہ دے رہا ہوں. میں کوئی بیان کرنا نہیں آتا میرے کو, نہ میں جو ہے نہ کوئی واعظ ہوں نہ مقرر ہوں, لیکن میری بات ذرا سا دل کے کان کھول کے سنیے. میرے دل کا درد آپ کے میں پاس پہنچا کے جانا چاہتا ہوں. میری بات کان کھول کے سنو ماؤں بہنوں, اللہ کا واسطہ ہے, اس کے حبیب کا واسطہ ہے, کان کھول کے سنو. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام فرمائیں گے کل قیامت کے دن وقال الرسول, رسول کہیں گے یا ربی اے میرے پروردگار, ان قومی یہ میری قوم تو ہے, اتخذوا مگر آپ ان کی پکڑ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ہم پوچھیں گے اللہ میاں کیوں ہمارے نبی ہم کو کیوں پکڑوا دے رہے ہیں, اللہ کے رسول جواب دیں گے ھذا القرآن مہجورا, کیونکہ ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. ریزن بھی بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ قرآن سے دور نہیں ہونا بول کے, ہم لوگ قرآن سے دور نہیں ہونا بول کے. اب مسئلہ ہے کہ مول صاحب بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں, لیکن کسی کی عمر بڑی ہو گئی ہے, کوئی جوان ہو گیا ہے, کوئی بوڑھا ہو گیا ہے, کوئی بوڑھی ہو گئی ہے, اب جوانی کی عمر کو آ گئے ہیں, شادیوں کی عمر کو آ گئے ہیں. اب کیسا مول صاحب بولے تو شرم حیا گناہ میں کرنا, قرآن پڑھنے میں نہیں کرنا. آپ جا کے نہیں پڑھ سکتے, رہ کے پڑھو. آپ کے محلے میں مول صاحبوں کی کمی ہے کیا؟ الحمدللہ بھر بھر کے گلی گلی میں مول صاحب ہیں آج کل, اللہ کے فضل سے. نہیں ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ انعام کر دیا ہمارے پر, بارش کے سر کا برس رہے مول صاحب الحمدللہ. اللہ کے کرم سے ہر چوتھی پانچویں گلی میں آپ کو عالم ملے گا, حافظ ملے گا. آپ بیٹھو اپنا قرآن درست کرو ان کے پاس. خالی قرآن کہیں پڑھانے کے واسطے سیکھنا ضروری ہے کیا؟ اللہ کے سے محبت کی بنیاد پر قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے کیا؟ بوڑھے ہو گئے ہیں, جوان ہو گئے ہیں, شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, تب بھی شرم حیا کرنے کی کوئی ضرورت, بولو نا, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہرگز نہیں شرماؤ. اللہ کی قسم اگر آپ اللہ کے رسول کی سفارش چاہ رہے, اللہ کے حضور کی شفاعت ہونا اگر آپ کو, تو میں اپنے باپ اپنے دادا کی بات نہیں کر رہا ہوں, امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں, خاتم النبیین کی بات کر رہا ہوں, حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر ان کی سفارش ہونا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
قول کے مطابق آپ کو قرآن سے اپنا واسطہ رکھنا پڑے گا، اپنی نسبت اس سے رکھنی پڑے گی، چاہے آپ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے گورے ہو، چاہے کالے ہو، چاہے لمبے ہو، چاہے ٹگنے ہو، چاہے اعضاء و جوارح کے صحیح سالم ہونے کی حالت میں ہو، چاہے اپاہج ہو، اللہ رسول کے نزدیک کوئی بہانہ آپ بولو نہیں کر سکتے۔ اللہ رسول ہر ایک کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ آپ کالے ہیں تو بھی آپ قبول ہیں، آپ گورے ہیں تب بھی آپ قبول ہیں، آپ لمبے ہیں تب بھی آپ بولو نا قبول ہیں۔ ہاں حضور کے پاس ایسا اپن لوگاں جیسا دنیاوی لوگاں ہیں نا، اپن لوگاں کرتے ویسا انہیں گورا گمٹا دکھا تو ہاں بات زبردست دوست ہے، ہینڈسم دوست ہے وہ، انہیں ذرا گاڑی والا، کار والا، بائک والا وہاں وہ دکھا دو انہیں ہاں ذرا مالدار ہے صاحب، انہیں ذرا اچھا ہے، پارٹی اچھی ہے، دوست رکھے تو ذرا پارٹیاں ملتے رہتے وہ دوست۔ یہ پارٹیوں کے چکر میں جاؤ، بولو یہ پارٹیوں کے چکر میں مت کو جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے۔ ہاں بات سمجھو میرے دوستوں، پیارے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، کان کھول کے میری بات سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن پکڑوا دیں گے ان لوگوں کو جو قرآن چھوڑنے والے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں مصعب، کیا قرآن میں ہے نہیں مصعب یہ وقال الرسول، بولو نا، خالی میں عربی ادھر سے ادھر سے پڑھوں سمجھ رہے لوگ، بولو جی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور کوئی حافظ ہے آپ لوگوں میں؟ آپ ہیں، پڑھو آپ، وقال الرسول وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا ہے قرآن میں سے نا۔ اب آپ تمہارے مول صاحب بول رہے ہیں، دیکھو ان کو پکڑو اور پوچھو کہاں ہے مول صاحب بول کے انہوں بتاتے آپ قرآن میں نکال کے دیکھ لو ترجمہ تمہارے گھر میں کون سا رکھا ہوا ہے کہ وہ پڑھو، بعد میں بولیں گے مول صاحب اپنا ترجمہ کر دے کے چلے گئے بولے۔ میں کسی کی کوئی فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ہی بات یہ بول رہا ہوں کہ قرآن سے اپنی نسبت جوڑو، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اپنی نسبت جوڑو۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے آر محسوس مت کرو، کم نہ کو سمجھو، کیونکہ ہم لوگ کم کیسا کیسا سمجھے اس کی دلیل دیا تو سب پریشان ہوتے، اس لیے میں دلیل نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اشارے میں بولنا چاہ رہا ہوں، قرآن کے واسطے اپنے پاس دن میں 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ہے، جاؤ ٹیوشن پڑھ لے کے آ جاؤ، معاف کرنا مجھے، لیکن ہماری حالت بولو نا ہے نہیں ہے ایسی، ہماری حالت ایسی ہے کہ 24 گھنٹے میں سے قرآن کے واسطے، قاعدے کے واسطے، اللہ کا کلام سیکھنے کے واسطے کتنی دیر ہے اپنے پاس؟ آدھا گھنٹہ۔ انگریز کو سیکھنے کتنی دیر ہے اپنے پاس؟ فجر سے اٹھ کے اماں شروع ہو جاتی، ادھر روٹیاں ڈال رہی، ادھر شوہر کے ٹفن کی تیاری، ادھر بچوں کے ٹفن کی تیاری، ہاں وہ دھر توے اٹھا سب چل رہا وہاں پر، ہاں وہاں پھلیاں بھونے جا رہی ہیں، وہاں لہسن تلے جا رہے ہیں، وہاں فلانا ہو رہا، وہاں دال بن رہی، وہاں کوکر چڑھ رہا، وہاں کڑھی چڑھ رہی، وہاں توا چڑھ رہا، وہاں دیکھ چڑھ رہی، وہ صبح ہوتے پکارا۔ اچھا نماز کو نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر کو نہیں گیا فجر کو اٹھ کے کوئی بات نہیں، میرا لال سو جا، اوڑھ لے کے سو جا، اسکول کو نہیں گیا تو نالائق نکل گھر کے باہر۔ ارے یہ کون سی انصاف ہے بھائی، یہ کون سا انصاف ہے کہ اللہ کا کلام نہیں پڑھا تو رائٹ کوئی بات نہیں، اور ہاں اسکول کو نہیں گیا تو مصعب دلندر ہو گیا، مصعب بولتے۔ ہاں ذرا سمجھنا بھائیوں بہنوں، کان کھول کے سنو ذرا، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ہاں اسکول کو نہیں گئے تو کہتے پریشانی شروع ہو جاتی ہے اس کو، ہاں دن بھر اس وقت میں تانے پہ تانے اماں کے، ہاں پھر اوپر سے بابا کام پہ سے آتے، دیکھو جی تمہاری شیطان اولاد جو ہے نا اسکول کو نہیں گئی بولتے۔ اب انہیں غصے نرم رہا تو جان دو چھوڑو بول خاموش بیٹا، غصے والا رہا تو بیلٹ نکال کو دے ڈالتا، رپا رپ رپا رپ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے واسطے سمجھو یہ بات۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت اتر کے گاؤں کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی نہیں ہونا، پریشانی نہیں ہونا، سمجھ میں آنا بول کے ذرا گاؤں کے حساب میں بات کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے۔ ذرا اللہ کے واسطے سمجھو بھائی، یہ کام ہمارے کو نہیں سجتے، نہیں سہاتے، ہم لوگ اللہ رسول والے کون ہے بولو، اپن سب بولو، جو ہے بولو، ہم سب کون ہیں؟ اللہ رسول والے اپن۔ ہاں لوگ بولتے مصعب مسلمان بولے تو ایک مصیبت ہو گئی، مصعب فجر سے لے کو عشاء تک ٹارچر ہی ٹارچر ہے، بولے اٹھے کے بولتے نماز کو آؤ، بیٹھے کی بولتے نماز کو آؤ، اٹھے کے بولتے بیان کو آؤ، بیٹھے کی بولتے بیان کو آؤ، جماعت والے پکڑے تو بولتے 3 دن جاؤ۔ ارے بولو، بولتے نہیں بولتے؟ ارے وہ کیا مسلمان کی وہ عجیب مصیبت ہو گئی مصعب، صبح سے لے کر شام تک کیا ہو رہا بولو نا، ٹینشن ٹارچر۔ ارے بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں سمجھ میں آ گیا کون کون ہو رہا، بولے پکڑ لے سب کو میں۔ لیکن میری بات سننا، ایک بات میں بڑی عجیب بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ کتابوں میں نہیں ملیں گی یہ باتیں آپ لوگوں کو، یہ بات ذہن میں رکھو، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کے واسطے سمجھو، ماؤں بہنوں ذرا کان کھولو، سنو سمجھو میری بات، اللہ کا واسطہ اس کے حبیب کا واسطہ دے کے بول رہا ہوں۔ ایک بات سنو، ادھر توجہ کرو، چھوڑ دو ان کو، ادھر توجہ کرو۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ہم کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول والے ہیں، ہے نہیں ہیں؟ اللہ اس کے رسول والے ہیں نہیں؟ ہم لوگ اللہ رسول والے ہیں۔ دیکھو ایک واقعہ سنا تو میں ذرا جو ہے نا وہ لطیفہ بھی ہے، لیکن آپ کو اس سے سبق بھی ملے گا۔ لطیفہ کیا ہے بولے تو، ایک بادشاہ کے پاس کہتے ایک وزیر تھا، کہتے کیا تھا؟ وزیر تھا۔ وزیر کیا جو ہے نا بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کو دستر میں بیٹھا کرتے، بادشاہ کا دستر بول تو اچھے خوب غذائیں وغیرہ سب رکھے ہوئے تھے، 10 قسم کے سالانہ
چٹنیاں فلاں یہ وہ سب رکھا ہوا تھا. اتفاق سے بادشاہ کو جو ہے نا وہ بیگن کا سالن آتا نا، بیگن کا سالن، بگارے بیگن کا سالن پسند آ گیا بادشاہ کو. تو بادشاہ بولا کہتے ارے میاں وزیر یہ بڑی اچھی سبزی ہے میاں، یہ کیا ہے میاں، اس کی ایسا عجیب، اس کا لذت ایسا مزہ ایسا. بولے تو انہیں بولا کہتے ہاؤ بادشاہ سلامت. کیا بولا کہتے ہاؤ بادشاہ سلامت، یہ اللہ میاں اس لیے ترکاریوں میں اس کو بادشاہ بنائے، اس کے سر پہ تاج رکھے. بولا کہتے اس کے اوپر کی ڈنڈی کو، اس کے اوپر کی ڈنڈی کو کیا بولا کہتے اللہ میاں اس کے اوپر کیا رکھے، تاج رکھے. بولا کہتے بات آئی گئی ہو گئی. اب پھر دوبارہ جو ہے نا ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ایک مرتبہ جو ہے نا بگارے بیگن کا سالن پکا گئے تھے. اس وقت میں اتفاق سے بیگنا ذرا کیا ہو گئے، کڑوے نکل گئے. بادشاہ کھایا نوالا، کڑوے دیکھتے تھو تھو بول کے تھو گیا اور اونٹتے ہوئے بولا کہتے وزیر کو ارے یہ کون سی سبزی ہے رے نالائق یہ. وہ تو بننے بولا کہتے وزیر بولا کہتے بادشاہ سلامت یہ ترکاریوں میں سبزیوں میں سب سے نالائق سبزی ہے، اس لیے اللہ میاں اس کے اندر کیلا ٹھوک کے پیدا کرے اس کو. بادشاہ کو چڑھا غصہ. انہیں بولا کہتے جب بولے تو تاج بولے، اب بولے تو کیلا ٹھوک کے بولتا. کیا رے تیرا قصہ پوچھے، کیا رے تیرا قصہ کیا رے، ویسا بولتا. انہیں بولا کہتے بادشاہ سلامت میں آپ کا غلام ہوں، بیگن کا تھوڑی ہوں. آپ جو بولے وہ، آپ اچھا بولے تو اس کے سر پہ تاج، آپ برا بولے تو اس کے سر پہ کیلا. سمجھ میں آئی میری بات؟ میں کس کا غلام ہوں؟ آپ کا غلام ہوں، بیگن کا. اپن لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بیگن کے لوگوں کے غلامہ نہیں ہیں. اپن کس کے غلامہ ہیں؟ بولو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامہ ہیں اپن. انہوں جو بولے وہ صحیح، انہوں جو بولے وہ صحیح ہے. دن بو تو دن، یہ رات بو تو رات، یہ صبح بو تو صبح، انہوں شام بولے تو شام. دوسری بات سننا نہیں، سمجھنا نہیں. اور حضور کی بات اتنی پکی رہتی کہ لوگ تحقیق کرے سو بات غلط ہو سکتی، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اپن کس کے غلامہ ہیں؟ سمجھ میں آ گئی میری بات آپ لوگوں کو؟ تو ہم لوگ حضور کے غلامہ ہیں. ماؤں بہنوں کان کھول کے سنو، یہ باہر پھرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اور ان کے باندیوں کا کام نہیں ہے. مل صاحب ڈیفیکلٹ ہے نا، برقع پہننا، حجاب کرنا، پردہ کرنا، بے حجاب نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، کتنی مشکل ہے مل صاحب. تو حضور کے غلامہ ہیں اپن. وہ بیگن کے لوگوں کی تقلید اپنے کو نہیں چلتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ننگے پنگے لوگوں کی تقلید نہیں چلتی. حضور کے غلاموں کا معاملہ الگ ہے، حضور کے باندیوں کا معاملہ الگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ایک اونچی عزت اور شان ہے. ہاں، حضور کے باندیوں کی، حضور کے ماننے والی خواتین کی ایک اونچی شان ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہاں، حضرت بی بی فاطمہ سے بڑے ہو گئے کیا اپن؟ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑے ہو گئے کیا؟ خواتین ذرا کان کھول کے سنیں. جب آپ صحیح ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں میں، لوگ بولتے خواتین کو، یہ مردوں کے بھی ذرا کانا کھولنا چاہ رہا ہوں ذرا سنو، عورتوں کو بھی بول رہا ہوں ذرا کان کھول کے سنو. غلط فہمی کیا ہے؟ تو عورتیں اللہ والے نہیں بنتے بول کو سمجھتے لوگ. کیا بولتے لوگ؟ اللہ والے کیا، اللہ والے نہیں بنتے عورتیں بول کو سمجھتے. ایسا نہیں ہے، عورتیں بھی اللہ والے نہیں، اللہ والوں کی اماں بن سکتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ کرے. ان کی والدہ جو ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں سن لو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90,000 لوگ اسلام قبول کرے. کتنے لوگ؟ 90,000 لوگ اسلام قبول کرے. انہوں خوشی خوشی گھر میں آئے. اماں بولے بیٹے کہاں سے آ رہا؟ بولے اماں جان الحمدللہ آج میں بہت سارے ہزاروں لوگوں کو میں مسلمان کر دیا، الحمدللہ میں جو ہے نا دین کا کام کر کے آ رہا ہوں. اچھا بیٹے، آپ جو یہ کام کر کے آئے نا، اس میں آپ کی بات تو ہے لیکن میری اہم بات ہے. بولے آپ کی خاصیت تو ہے لیکن میری خاصیت زیادہ ہے. بولے انہوں بولے اماں پڑھا میں، لکھا میں، اساتذہ کی میں نے خدمت کی، جوتیاں میں نے اٹھائی، تعلیم میں نے حاصل کی، لوگ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں، اس میں آپ کی خاصیت کیا ہے؟ اماں جان فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا بیٹے یہ جو تو آج دین کا کام کر رہا ہے نا، یہ تیری نظر اس پر ہے. جس وقت میں تو میرے گود میں تھا میں بغیر وضو کے کبھی تیرے کو دودھ نہیں پلائی ہوئی، بغیر وضو کے کبھی میں تیرے کو دودھ نہیں پلائی، بغیر عبادت کے میں نے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا، جس کی وجہ سے میرے دودھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیرے اندر نور بھر دیے. تو بڑا ہو کے تیرے کو قرآن سے، اللہ سے، اس کے رسول کے کلام سے محبت ہو گئی. اس وجہ سے تو آج اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، انہوں بھی خاتون ہیں. حضرت سیدنا بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، انہوں بھی خاتون ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ، انہوں بھی خاتون ہیں، عورت ہے انہوں بھی. کون بولے عورت اللہ کی ولی نہیں بن سکتی بلکہ ولیوں کی اماں بن سکتی ہے؟ ہاں بولا تو ذرا اور کانا پھٹ دیں گے، انبیاء کی ماں بھی عورتیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی عورت ہے. آپ تو وہ اگر آپ کا گود پوتر ہو، پاک ہو، صاف ستھرے خیالات کے آپ حامل ہو، تو پھر سنو کہ آپ لوگوں کے گود وہ ہیں جو انبیاء کو پالنے والے ہیں. آپ لوگوں کے گود وہ ہیں جو اولیاء کو پالنے والے، خطبوں کو پالنے والے، اغواس کو پالنے والے، ابدال کو پالنے والے، بڑے بڑے ولیاں تمہارے گودوں میں پلے سو ہے. یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ دین ہمارے واسطے نہیں ہے. ہم خالی چولہے ہنڈی کے نہیں سمجھنا ہرگز ایسا.
عورتوں کے واسطے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کو اتنا ہی ان کا مقام اور مرتبہ بتایا جتنا مردوں کا بتایا۔ کچھ چیزوں میں مردوں کو حاکم بنایا، ان کو محکوم بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے ان کو بالکل قرآن اور سنت سے دور کر دے۔ عبادتوں کا معاملہ آیا، خالی مرد کو مسجد میں جا کے پڑھنا ہے، عورت کو گھر میں پڑھنا ہے۔ عورت کے لیے چھوٹ ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنے گھر میں کر سکے، اپنے کام کر لیتے ہوئے، گھر کے کام نمٹا لیتے ہوئے، بچوں کو دیکھ لیتے ہوئے، گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے گھر میں پڑھ لے تاکہ اس کو آسانی سے وقت مل سکے، سہولت سے وقت مل سکے، پردے کا اہتمام ہو سکے، حجاب ہو سکے۔ تو اس کے واسطے عورتوں کو گھر میں پڑھنے کے لیے کہا گیا، لیکن نماز نہیں پڑھنا بول کے نہیں بولا گیا۔ لوگ مسجد سے چھٹی کیا ملی، نماز ہی نہیں ہے سمجھ رہے اپنے عورتوں، نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپن حضور یہ بات ذہن میں رکھو خواتین، آپ لوگوں کو، اماں میری بات سننا کان کھول کے، کہ یہ ہرگز مت سمجھو کہ ہمارے کو نمازیں معاف ہو گئے، روزے معاف ہو گئے، زکوٰۃ معاف ہو گئے، حج معاف ہو گیا، نہیں، تلاوت معاف ہو گئی، نہیں، ذکر معاف ہو گیا، نہیں، ہر چیز آپ کو بھی کرنا ہے جتنے مردوں کو کرنی ہے، خالی ان کو آپ کو اندر رہ کے کرنا ہے، ان کو باہر نکل کے کرنا ہے، اتنا ہی فرق ہے، لیکن کرنا آپ کو بھی۔ ضرورت پڑی تو عورت حجاب کے ساتھ باہر بھی جا سکتی ہے، لیکن محرم ساتھ رہنا زیادہ اچھا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، عجیب بات میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہماری عزت دنیا میں بھی ختم ہو گئی، اللہ رسول کی نظر میں بھی ختم ہو گئی۔ عزت پانا ہے تو ایک ہی راستہ اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں نے عزت بنائی 3 لوگوں کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول اللہ کی ہے، عزت مومنوں کی ہے۔ مومن بنو، عزت پالو، مومن نہیں بنیں گے تو ذلت تمہارا مقدر ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ مومن نہیں ہے تو عزت نہیں ہے، کیونکہ اللہ بنائی اس نے تمہارے لیے عزت کو۔ عزت اس کے لیے جو مومن ہے، عزت اس کے لیے جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے، عزت اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھتا ہے، عزت ان کے لیے ہے جو قرآن کو اہتمام سے پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سنتا ہے اور سناتا ہے، سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ بولو تم میں بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا، اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرٹیفائڈ کر دیا، طے کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھنے سکھانے والے جو لوگ ہیں، یہ قوم میں تم لوگوں کے اندر سب سے بہترین لوگ ہیں یہ لوگ۔ بولو سب سے بہترین لوگ۔ اس لیے قرآن سیکھنا سکھانا اپنا معمول بنائے، مائیں بہنیں بھی اور بھائی بھی، اور بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، عمر کو کبھی مت دیکھو، قرآن سیکھو اللہ کے واسطے۔ اتنا مزہ ہے قرآن میں، اتنا مزہ ہے، میں کیا بتاؤں کتنا مزہ ہے، بہت مزہ ہے۔ اللہ کا نام لیے تو کتنا مزہ آتا اس کو کچھ معلوم ہو سکتا۔ میں تیرے تو کتنا مزہ ہے، کتنا مزہ ہے، بولے تو مزہ ملتا کیا سامنے والے کو؟ تیرنے والا جو ہے خود جب ڈبکی لگاتا تو معلوم ہوتا، ارے واہ واہ واقعی بھائی مزہ ہے، بولتا ہوں۔ خالی باہر بیٹھ کے بولا ایسا ہاتھ مارنا، ویسا پیر مارنا، یہ اڑی مارنا، وہ چھلانگ مارنا، بولے تو مزہ آتا؟ خالی سن کے ہاں اچھا بول کو سن لیتے، اگر نہیں سیکھے سر کا ڈیو مار ڈالے سمجھو پورے مزے ختم ہو جاتے۔ اس لیے باجی کرنے کی، ملصاب کرنے کی، کہاں تو بھی ایک جگہ سیکھ لینا، سیکھ لے کے تمہیں کتنے اڑیا مارے تو بھی سکون سے تیر سکتے، پانی کے اوپر الٹا سو سکتے، اندر جا کے ڈبکی لگا کے دوسری طرف نکل سکتے۔ قرآن پاک کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ سیکھیں گے، آپ من الجنۃ والناس سے پڑھو، آپ الحمدللہ رب العالمین سے پڑھو، آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے پڑھو، آپ عما یتساءلون سے پڑھو، آپ حامیم سے پڑھو، آپ طٰہٰ سے پڑھو، آپ یاسین سے پڑھو، آپ مزمل سے پڑھو، آپ مدثر سے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات ذہن میں رکھو عزیزو دوستو، ماؤں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اللہ کا کلام پڑھو، بڑی عزت والی چیز ہے، اتنی بڑی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ایسی بڑی شان ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نام سنے ہوں گے نہیں تم لوگ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چروا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ بولو بکریاں چرا رہے تھے، تو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا، اللہ جی تھوڑا سا مجھے پرمیشن دے دیجئے، میں جا کر کے آپ کے محبوب بندے کو آزمانا چاہ رہا ہوں، آپ کے خلیل کو آزمانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے جا ٹھیک ہے آزما لے جاؤ۔ وہ فرشتہ کیا کرا؟ انسان کی شکل میں سامنے آیا اور گزرتے راہگیر کی طرح گزرتے ہوئے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ کیا کی؟ اللہ کی، بولو نا، حمد و ثنا بیان کی۔ اور اللہ کا نام سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے، بلایا اس کو، بلا کے بولے ادھر ادھر، کیا وہ تو ذرا اور ایک مرتبہ بولنا، میرے کو بہت سکون ملا، میرے کو بہت راحت ملی، اللہ کا نام لے لیا تو میرے جسم میں خوشی آ گئی۔ حضرت فرشتے نے کہا، وہ جو ہے جو پہلا سن لیے تھے وہ ٹریلر وہ فری میں تھا، اور سننا ہے تو پیسے لگتے۔ بولے اب کئی کو ایسو ہے نو، بولو فرشتہ کئی کو ایسو ہے، آج میں نے کہا تو اب کیا لگتا؟ بولے پیسہ لگتا، تو کتنا؟ بولے آدھا ریوڑ بکریوں کا دے ڈالنا۔ کتنا دے دینا؟ ریوڑ پورا، اس کے اندر سے آدھا پورا دے ڈالنا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے اتنا اچھا اللہ کا نام ہے، آدھا ریوڑ کیا ہے رکھ لے، بولے آئے پورے بکریوں میں سے آدھا کر کے بولے لے لے۔ اور ایک مرتبہ بولا، وہ تعریف حمد و ثنا بیان کی اللہ کی اس نے، تو اس نے ان کو بڑا مزہ آیا۔ اب وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا،
کہ ہاں اور ایک مرتبہ بول، بولے نہیں 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 فری میں، بولو نا فری میں نہیں، پیسہ لگتا کتنے، یہ باقی کے آدھے ہیں نا وہ بھی دے ڈالو اللہ کا نام سے، اچھا اچھا لے لے با، وہ بھی لے لے، وہ آدھے بکریاں پورا ریوڑ دے ڈالے، ارے اور ایک مرتبہ بول اللہ، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، میں سننا چاہ رہا ہوں، تو انہیں بولے نہیں 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 پیسہ لگتا، اب تو سب دے دیا نا با کیا ہے، تو نہیں میں بغیر پیسوں کے میں نہیں، بولو اللہ کا نام تحمید ہوتا ہے، اللہ کی تمہید اور تحمید نہیں کرتا میں۔ تو اب جب انہوں یہ بولے، فرشتہ یہ بولا، تو انہوں یہ بولے اچھا ایک کام کر، تیرے کو ریوڑ چرانے کے واسطے تیرے کو ایک ملازم کی ضرورت ہوتی ہوں گی نا، ایک غلام کی ضرورت ہوتی ہوں گی نا، میں تیرا وہ ملازم بن جاتا ہوں، میرے کو پھر ایک مرتبہ اللہ کا نام سنا، کتنا مزہ کھاؤں گا۔ ان لوگوں کو مزہ معلوم ہوا تھا تو اتنا ریوڑ کے ریوڑ دیے تھے، اب اپن لوگوں کو جو ہے نا سٹے کا مزہ معلوم، بٹے کا مزہ معلوم، ہنڈی کا مزہ، ہنڈی بولتے کیا بولتے تم لوگ؟ ارے بولو نا، شریف کئی بن رہے میرے سامنے، پورے ایک حمام کے ننگے ہے، سوچ معلوم ہے میرے کو کیا بولتے ہیں میاں باشا، اللہ تو نہیں بول رہے، تجھ بول دے، تم لا نہیں کرتے، اچھے لوگ ہیں پورے، ہاں بہت اچھی بات ہے، شاباش، مگر کیا کہ میرے کو ذرا بھروسہ نہیں، آج کل کیا ہو گیا، دکھ کے نہیں آتا لوگوں کو، فونوں میں بھی کھیل رہے ہوتے لوگ، کون کون کھیل رہے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، سوچو، اپنے کو یہ گندے چیزوں میں مزہ آیا تو اپن گندے چیزوں میں دے دنادن پیسے ڈال رہے نہیں ڈال رہے، مزہ جس میں آتا انسان پیسہ جان مال اس میں کھپاتا، ارے بولو صحیح ہے کہ غلط ہے، جان مال اس میں کھپاتا، ان کو اللہ کے نام میں مزہ آتا تھا، انہوں جان مال اس میں کھپائے، اپنے کو مزہ سٹے بٹے جوے شراب ٹھرے پوے ادے میں اپنے کو مزہ آتا، اپن اس میں پیسے کما رہے۔ مول صاحب کو اتنا نامہ کیسا معلوم، بول کے نہیں سوچنا، باقی کے بھی معلوم میرے کو، ہاں بعض جنے کیا کہ غلط سوچتے ہیں، ارے بھائی اس قسم کے پورے آتے میرے کرنے، اس لیے معلوم میرے کو، بس ہے کیا، ہاں بعد میں سمجھ لیں گے تم، یہ ارے میری بات سمجھ گئے آپ لوگ، اللہ کے بندو ولیو، اللہ کے محبوب بندو، اللہ کے ولیو، ذرا کان کھول کے سنو، ماؤں بہنوں کان کھول کے سنو ذرا، ہم کو محبت جس سے ہوتی، ہم اپنا مال اپنی جان اپنی اس کے اندر کھپاتے ہیں، وہ نبی تھے، ان کو محبت اللہ کے نام سے تھی، ان کو محبت اللہ کے پاک اور پوتر اور پاکیزہ نام سے ان کو محبت تھی، تو انہوں نے کیا کیا، پورا ریوڑ دے دیا، اور غلام بننے کو بھی اور ملازم بننے کو بھی تیار ہو گئے۔ میری بات سمجھنا ہے دوستو ماؤں بہنوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھنا پڑھانا معیوب نہیں ہے، ورنہ انبیاء پوری اپنی جان مال کے ساتھ نہیں لٹتے تھے۔ میری بات سمجھو، میری بات سمجھو، اللہ کے واسطے ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، دو واقعات ان کی طرف منسوب ہے، ایک واقعہ میں بولتا ہوں، یہ بات سننا میری بات۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو گنج شکر کئی کو بولتے تھے، تو ایک واقعہ تو بہت نماز کے عادی بنانے کے واسطے ان کی والدہ کیا کرتے تھے، ان کے جو ہے مسلح کے نیچے شکر رکھ دیتے تھے، ان کو میٹھے کی ذرا خواہش تھی تو شکر اس کے نیچے، بولو نا، مسلح کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کی والدہ کہاں کی دعوت میں گئے ہوئے تھے، پہنچے نہیں، لیکن دعا کر لیتے رہے، یا اللہ میں اس کا ایمان تیرے اوپر قائم رکھنے کے واسطے، ایمان تیرے سے بنانے کے واسطے، تیری ذات سے لینے کا یقین دلانے کے واسطے میں اس کے نیچے شکر رکھتی تھی، آج میں نہیں ہوں، بچے کو شکر نہیں ملیں گی تو اللہ کیا ہوئیں گا، میری لاج رکھ لے، ایک ماں کی لاج رکھ لے، بچے کا ایمان بگڑنے مت دے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ مصلی اٹھا کے دیکھے، انہوں معمول کے مطابق آئے، نماز پڑھے، نماز کے بعد مصلی اٹھا کے دیکھے تو نیچے شکر تھے، وہ کھا لیتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بار اور واقعہ کتابوں میں منقول ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ منقول ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہی۔ وہ کیا ہے بولتے، ان کو گنج شکر اس لیے بولتے تھے کیونکہ ان کے جیب میں گڑ کے ڈلیاں رہتے تھے، کیا رہتے تھے، گڑ کے ڈلیاں رہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا نام ان کے سامنے لیا، اس کو بلا کے اس کے منہ میں گڑ کی ڈلی ڈال دیتے تھے۔ لوگ پوچھے بابا فرید الدین آپ ایسا کئی کو کرتے، لوگوں کے منہ میں گڑ کے ڈلیاں کئی کو ڈالتے؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بولے کہتے، جو میرے محبوب کا نام لے اور میں اس کا منہ میٹھا نہ کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرے محبوب کا نام لے اور میں اس کا منہ میٹھا نہ کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو اللہ کا نام لیتا ہے میں اس کا منہ میٹھا کر دیتا ہوں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مزہ آتا تھا۔ حضرت خواجہ ہمارے علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اللہ اللہ ایچے شیری ہست نام، اللہ اللہ ایچے شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ جی آپ کا نام کتنا پیارا ہے، جب بھی لیتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے دودھ اور شکر آپس میں گھل مل گئے ہو، مٹھاس ہی مٹھاس پورے بدن میں چھا گئی، پورا وجود میٹھا ہو جاتا ہے۔ لے کے دیکھو، محبت سے ایک مرتبہ بولو اللہ اللہ اللہ۔ کچھ ہوا عام حالتوں میں لینے میں کچھ فرق محسوس ہوا، جسم میں جھنجھناہٹ ہوئی؟ میری بات، بڑی محبت اللہ کے نام میں، بڑی چاشنی ہے، مزہ ہے اللہ کا نام۔ اللہ کا نام بڑا پیارا نام ہے، اللہ کا کلام بڑا پیارا کلام ہے، رسول کا کلام بڑا پیارا کلام ہے۔ عزیزوں، ماؤں اور بہنوں اور پیارے بھائیوں، کان کھول کے میری بات سننا، اپنی نسبت اللہ کے کلام سے جوڑو،
اپنی نسبت کسے جوڑو؟ بولو نا، اللہ کے کلام سے جوڑو، رسول اللہ کے کلام سے جوڑو، اور اس کو حقیر عار مت سمجھو۔ پیارے دوستو، اگر آپ نہ بھی پڑھ سکو نا تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی قدر کرو، ان کی عظمت کرو، ان کی عزت کرو۔ اللہ کی قسم آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ حافظ عالم پیدا کریں گے۔ ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میرے دادا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی نسلوں میں حافظ اور عالم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو حفاظ علماء کی قدر کرو۔ جتنی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ، ہمارے دادا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، قادری سلسلے کے بڑے شیخ، لیکن عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، لیکن علماء سے، حفاظ سے ایسی محبت، ایسی محبت، ایسی محبت تھی ان کو کہ جس کی حد نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسی محبت کر کے بتائے، ایسی محبت کر کے بتائے کہ حضرت کے 4 بیٹے، چاروں کے چاروں بیٹے حافظ، عالم، پورے مفتیاں پڑھے ہوئے لوگ، اور پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، سب حافظ عالم ہیں۔ ہمارے والد صاحب حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی مزار مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بڑی زبردست شخصیت حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب نور اللہ عمر قدہ کے 6 بیٹے، 6 کے 6 حافظ عالم، 5 بیٹیاں، 5 کی 5 عالمہ، اللہ رسول کا کلام پڑھنے والے۔ شاہ جمال الرحمان صاحب، ان کے پورے بچے عالم، پورے بچیاں عالمہ۔ شاہ مفتی نوال الرحمان صاحب، ان کے پورے بچے عالم، پورے بچیاں عالمہ۔ حضرت شاہ زلال الرحمان صاحب، ان کے پورے بچے عالم، پورے بچیاں عالمہ۔ ہمارے بھونیاں بھی عالمہ، بہنا بھی عالمہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ یہ ایک جنا نیت کرا، صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک جنا عزت کرا، اللہ آج تک ہمارے خاندان کو پھل دے رہے۔ یہ ہماری خاصیت نہیں ہے، وہ بزرگ کی خاصیت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں بھی حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ عزیزو دوستو، یہ بات ذہن میں رکھو، جب کوئی حافظ سے، عالم سے سچی محبت کرتا ہے نا، اگر وہ حافظ عالم اس کو دھوکہ بھی دے دے، یقین مانو آپ، اللہ کی قسم آپ کے گھروں میں صحیح جید حافظ عالموں کو اللہ پیدا کر دیں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دھوکہ کھائے اللہ کے نام پر، تو آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، اللہ اس کا اجر ایسا دیں گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ اجر کیسا مل گیا بول کے۔ اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے دھوکہ کھا بول کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن اتفاق سے کبھی ایسا ہو گیا کہ کسی حافظ سے، عالم سے، تو دوسرے حافظوں سے، عالموں سے آپ بدظن نہیں ہونا۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ بعض کیا کرتے ہیں، کوئی حافظ سے، کوئی عالم سے کچھ ایسی کوتاہی ہو گئی تو کیا کرتے ہیں، پورے حافظ عالموں سے کٹف ہو جاتے ہیں۔ یہ دین کے معاملے میں ایسا ہوتے ہیں، دنیا کے معاملے میں ایک ڈاکٹر علاج نہیں کرا تو ہاں پورے ڈاکٹر بدماش بول کے علاج چھوڑ ڈالتے کیا؟ یہ کون سی دو رائے ہے بھائی؟ انصاف کرو نا بھائی، بولو نا۔ ایک ڈاکٹر غلط کرا تو 100 ڈاکٹر نہ چھوڑ ڈالتے کیا؟ ارے کب سے کرا رہے ہیں؟ 14 سال سے علاج چل رہا، کئی کو ٹھیک ہی ہوتا نہیں مول صاحب، کبھی اپولو جا رہے ہیں، کبھی ریلائنس جا رہے ہیں، کبھی فلانا جا رہے ہیں، کبھی ڈمکانا جا رہے ہیں، کبھی یادگیر جا رہے ہیں، کبھی گلبرگہ جا رہے ہیں، کبھی حیدرآباد جا رہے ہیں صاحب، کیا تو انہیں نہیں کرے جی، دوسرا کرتا ہوں گا۔ تو دنیا کے معاملے میں کہتے ہم لوگ آخر دم تک لڑیں گے، کہتے دین کے معاملے میں ذرہ کیا کہ مول صاحب ایک وقت بول کے دوسرے وقت نہیں آئے تو مول صاحب پورے بدماشاں کرتے۔ اللہ کے واسطے ایسی ناانصافی نہ کرو دوستو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے واسطے ایسی ناانصافی مت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت رکھو، یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسی عزتوں سے نوازیں گے کہ آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ میری بات آپ لوگوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے۔